اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر گئے اور پھر جیل میں انہوں نے جیل کے دو ساتھیوں کی خواب کی تعبیر ان کو بتائی، پھر بادشاہ کو خواب آیا، اس کی تعبیر کسی کو معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل کے ساتھیوں میں سے گیا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی۔ تو اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرا معاملہ واضح نہ ہو جائے۔ کہ میں جیل سے نکل جاؤں اور مجھ پہ جو الزام لگایا گیا ہے، عزیز مصر کی بیوی نے جو مجھ پہ الزام لگایا ہے وہ مجھ پہ اسی طرح رہے، اس حالت میں میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہوئی ان عورتوں نے، اور عزیز مصر کی بیوی نے اپنا جرم جو ہے تسلیم کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام جو ہے جیل سے باہر نکلے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اہم عہدے پہ فائز کرنا چاہتا ہوں۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ یوسف علیہ السلام سے وہ بڑا متاثر ہوا کہ خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے، پاک دامنی بھی ثابت کر کے پھر باہر آئے ہیں، یہ بڑے عظیم انسان ہیں۔ تو اس نے اپنی بادشاہت میں اپنا وزیر مقرر کرنا چاہا یوسف علیہ السلام کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، کہ اگر آپ مجھے کوئی ذمہ داری دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے خزانے کی ذمہ داری دیں، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، میں اس کے بارے میں اس خزانے کی حفاظت بھی کروں گا اور میں جاننے والا بھی ہوں، یعنی میں اس معاملات کو سمجھنے والا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر عہدہ طلب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وزیر تو بادشاہ مقرر کر چکا ہے، آگے یوسف علیہ السلام نے اپنا عہدہ اس میں سے چنا ہے کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں۔ اور دوسری توجیہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کے اہل ہے اور اس کا علم بھی اس کے پاس ہے اور وہ امانت دار بھی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ انی حفیظ علیم، کوئی اگر امانت دار بھی ہے اور اس عہدے کے لوازمات اور ضروریات کے بارے میں اس کو مکمل علم بھی ہے تو عہدہ بندہ طلب کر سکتا ہے اور ذمہ داری لے سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 93 سے لے کے 97 تک سورہ یوسف کی، اللہ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین۔ اب یوسف علیہ السلام واقعہ بڑا تفصیلی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے، پھر جب ساری بات واضح ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کے حالات کا علم ہوا کہ میرا باپ تو میری جدائی میں
سیدنا یعقوب علیہ السلام رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی بھی ضائع کر بیٹھے ہیں، تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ہے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کے جاؤ، اور فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، آپ یہ میری قمیص لے کے جائیں گے، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالیں گے تو میرا باپ انشاءاللہ اس کی بینائی لوٹ آئے گی اور آنکھیں اس کی درست ہو جائیں گی۔ اب یہاں سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے اس سے جو ہے بینائی کیسے لوٹے گی؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، کوئی معجزہ ان کو دے دیتا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دی ہے، اور پھر معجزے میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا اختیار ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تب وہ معجزہ ہوتا ہے، ہر وقت معجزہ نہیں ہوتا۔ جیسے اب یوسف علیہ السلام کی قمیض آ رہی ہے تو اس سے آنکھیں بینائی درست ہونی ہے، تو یوسف علیہ السلام کی قمیض بھائی لے کے آئے تھے جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، تو وہ قمیض تو یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے پاس پڑی تھی، تو اس کے باوجود ان کی آنکھیں جو ہیں وہ روتے روتے ضائع ہو گئی۔ تو قمیض کا اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کا ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس وقت اختیار دیتا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے قمیض دے کے بھیجا ہے، تو فرمایا کہ فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اب قافلہ ابھی پہنچا نہیں ہے مصر کی طرف، مصر سے قافلہ چلا ہے کنعان میں، یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیض ابھی پہنچی نہیں ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ تم پرانی باتیں یوسف کی یاد کر کر کے اب تو بوڑھا ہو چکا ہے تو تجھے وہی خیالات آتے ہیں۔ اور وہی انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں نے، بیٹے تو تھے نہیں، پوتے ہوں گے یا اور گھر کے افراد ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ تو ویسی وہ پرانی یوسف کی یادوں والی باتیں کرتا ہے، اب تجھے یوسف کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے پاس پھر جب وہ قمیص آئی اور ان کے چہرے پہ ڈالی گئی، ان کی آنکھیں بینائی ان کی لوٹ آئی، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی یہ خوشبو جو محسوس کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو یہ معجزہ ہے، خاص وقت ہے۔ پہلے بھی بتایا معجزہ ایک خاص وقت پہ ہوتا ہے، ہر وقت وہ کام کرنا نبی کے اختیار میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اوپر اٹھاتے تھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جس وقت اللہ نے چاہا تھا، اپنے پیغمبر سے معجزہ صادر فرمایا تھا، تب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، ہر وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اور جس وقت اللہ چاہتے ہیں تب ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی ولی کی اگر کرامت ہوتی ہے تو وہ ہر وقت جو بنا بیٹھا ہو کہ میرے پاس یہ اختیارات ہیں تو وہ ولی نہیں ہے، وہ شعبہ باز ہے۔ ولی کی کرامت جو ہے وہ بھی ایک خاص وقت میں جب اللہ تعالیٰ چاہے تب ہوتی ہے، ہر وقت اختیار جو ہے وہ ولی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 106 سورہ یوسف کی فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ یہاں اللہ نے ایک بڑی عقیدے کی بات سمجھائی ہے۔ عام طور پہ
ہم مسلمانوں میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو تب ہم تو جو مرضی کرتے رہے، ہم تو شرک کر ہی نہیں رہے، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کب شرک کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پہ جو ایمان لائے ہیں ان میں سے بھی اکثر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ ایک سمجھ نہیں آتی، بندہ بے نماز ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، نماز نہیں پڑھتا جو وہ بے نماز ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ بے روزہ ہے، جو نیکی کا جو کام چھوڑتا ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ ایک بندہ شرک کر رہا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک بنا رہا ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہے جی، کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے والا تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثر شرک کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام کے پوچھنے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ تو لہٰذا بات سمجھ آئی کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اگر بندہ اللہ کے ذات و صفات میں، اس کے اوصاف میں، اس کے اختیارات میں کسی اللہ کے ولی کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کے پیغمبر کو حصہ دار اور شریک سمجھتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ نے عقیدہ توحید نصیب فرمائی۔ آگے سورہ یوسف کے بعد سورہ رات شروع ہو رہی ہے، تو سورہ رات کی آیت نمبر 14 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ الْمَاءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، بڑا مثال کے ذریعے اللہ نے اپنی توحید سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجھ کو چھوڑ کے کسی اور سے فریاد کرتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے دور کھڑا ہو کے پانی سے کہتا ہے کہ میرے قریب آ جا، میرے منہ میں آ جا، تو کیا اس طرح پانی بندے کے منہ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ پانی کے اندر اختیار نہیں ہے کہ پانی اپنی جگہ سے آ کے بندے کے منہ میں آ جائے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے پانی کو دور سے پکارنے والا جو ہے وہ اس کی پیاس نہیں بجھا سکے گا، ایسے ہی مجھ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا جو ہے وہ پکارتا رہے گا، لیکن اس کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ پکاروں کو سننے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی سنتا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ویسے بھی جو دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو اس کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ قبروں والے جو ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، عالم برزخ سے جن کا معاملہ ہو چکا ہے، وہ سنتے نہیں ہیں۔ تم جو مرضی کرتے رہو، پکارتے رہو، تمہاری پکار وہ نہیں سنتے۔ آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو انعامات دیے ہیں، رزق دیا ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، کاروبار معاملات دیے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شکر کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔
اور ناشکری سے اللہ رب العالمین نعمتیں چھین لیتے ہیں. اور یہ بھی ناشکری ہے کہ نعمتیں اللہ دے، انعامات اللہ کرے، اور بندہ ان نعمتوں کو کسی اور کی طرف منسوب کر دے. بیٹا اللہ دے اور بیٹے کے ملنے کے بعد بندہ کہے کہ مجھے فلاں بزرگ نے دیے ہے، اس کا نام پیرا لیتا رکھ دے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دے، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. آگے آیت نمبر 39 سورہ ابراہیم کی اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے. وہب لی علی الکبر اسماعیل، کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے، اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے اسماعیل علیہ السلام بھی دیے ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی دیے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور کہا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب جو ہے وہ دعائیں سننے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے بھی دعائیں کی ہیں. اس سے پیچھے یاد گزر چکی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے عقیدہ توحید بھی مانگا ہے کہ اللہ کو عقیدہ توحید میری اولاد کو، میری نسل کو نصیب فرما. تو اب کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعاء، اے رب ہماری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر اپنے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں، اپنے باپ کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ قیامت کے دن تمام مومنوں کو بھی معاف فرما. تو کتنی عظیم دعا ہے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، مجھے بھی نمازی بنا. تو اولاد کی فکر ہے نماز کی، اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرمائے. ہمیں فکر ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، تمام معاملات کی ہمیں فکر ہے، لیکن اپنی اولاد کو دین کی راہ پہ لانے کی ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.